مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ بس باب پا جائیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے اے بے وفا، مجھے اس لیے پیدا کیا گیا کہ مجھ پر اللہ پاک کی عبادت کی جائے۔ کیا ایک اچھا مقرر، امپیکٹفل اسپیکر بننا آسان ہے یا مشکل؟ جو ہم آپ کو منظر دکھائیں گے سفر مدینہ کے تعلق سے، اس میں عبدالحبیب بھائی سے ہم کچھ سوالات کریں گے۔ ایک دو دفعہ سلپ ہو کر گرنے کے بعد ہم اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچنے میں بالآخر کامیاب ہو گئے۔ سورہ بقرہ اور مکی مدنی صورتوں میں کیا مناسبت ہے؟ ہمارے گھروں میں بڑے ڈرم یا بڑی بالٹی ہوتی ہے، اس میں اکثر بے دلہ ہاتھ پڑ جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کئی شعبے ہیں، ہر شعبے میں آپ کو مدینے کی خوشبو آئے گی۔ پرانے گانے ہیں، جیسے پتہ بھی نہیں ہوتا، پرانے گانے ہوتے ہیں۔ حسد کے 14 علاج سنتے ہیں۔ عمران بھائی دیکھ رہے ہیں آپ پکچر، کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ پہلے تو یہ بتائیں کیا دکھ رہا ہے؟ اپنی رائے کو جناب بیل بجائی ہے اسلام آباد والوں نے۔ یادگار واقعہ۔ اب تو اس وقت تو مکے مدینے کی باتیں ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے۔ حضور ایسا کوئی ڈیچو روتا ہے، گلا گرائی ہوتا ہے۔ مجھے ہر سال تم حج پر خوشبو ہے۔ ماشاء اللہ، جھلکیاں آپ نے ملاحظہ کی۔ سلسلے کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں ہم رضا بھائی کو اپنے کیا ان کے اپنے سلسلے میں الحمدللہ، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یہ سلسلہ لیا تھا، یہ مجلس نے، تو ہم دونوں نے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنا شروع کیا تھا۔ پھر یہ ترقیاں کرتے ہوئے ماشاءاللہ جو ہے وہ ہم وہیں کے وہیں، اور یہ کہاں سے کہاں جو ہے وہ پہنچ گئے آج الحمدللہ۔ ویسے بھی الحمدللہ ان کی شرکت تو ہوتی رہتی ہے جب یہ کرم فرماتے ہیں، اور لیکن آج خصوصیت یہ بھی ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ بنگلہ دیش میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا 3 دن کا جو ہے وہ اجتماع تھا، جس کی آخری نشست الحمدللہ اردو مدنی چینل پر بھی جو ہے وہ اپنا دکھائی گئی ہے، اور وقتاً فوقتاً اس کے علاوہ بھی چیزیں جو ہے وہ اپنا الحمدللہ چلتی رہی ہیں۔ تو ایک تو ان سے جو ہے وہ اپنا اس اجتماع کے حوالے سے بھی الحمدللہ گفتگو جو ہے وہ کرنی تھی، اور ویسے بھی، اور الحمدللہ چونکہ بنگلہ دیش میں اب باقاعدہ الحمدللہ رکن شورا موجود ہیں، لیکن بنگلہ مدنی چینل کو بھی آپ یہیں سے جو ہے وہ اپنا رن کر رہے ہیں۔ تو یہ ہر سال جو ہے وہ اپنا اجتماع 3 دن کا جو ہے وہ ہے۔ جی ایسا ہی ہے الحمدللہ۔ پہلا اجتماع تو اکبر حسین بھائی 2015 میں ہوا تھا۔ اچھا، پہلا اجتماع وہ چٹاگانگ میں تھا۔ اس وقت مدنی چینل نہیں تھا؟ اس وقت مدنی چینل نہیں تھا، ٹھیک ہے، ہمیں یاد ہے۔ اور وہ پہلا اور دوسرا، یہ 2 جب اجتماعات ہوئے چٹاگانگ میں، اس وقت تک مدنی چینل بنگلہ نہیں تھا، یوں تو مدنی چینل کا سلسلہ تھا، اور یہ نشستیں ہماری اردو پر جاتی تھیں۔ ٹھیک ہے، اس دونوں میں ہمیں فزیکل وہاں موجود تھا۔ اچھا، آپ کے پاس اس وقت بنگلہ چینل تھا نہیں، ذمہ داری مختلف وہاں تھی، ہم وہیں تھے بنگلہ دیش میں تھے، بابا والد صاحب وغیرہ فیملی ہم سب اس وقت کہیں ہوتے تھے، رکن شورا ایاز بھائی وہاں ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو چند شعبہ جات کی ذمہ داریاں تھیں، اس میں چینل بھی شامل تھا۔ صحیح ہے۔ تو وہ 2 اجتماعات تھے اس میں فزیکل، پھر اس کے بعد سے لے کر وہ ڈھاکہ میں جتنے اجتماعات ہوئے تھے اس میں میری حاضری نہیں ہو سکی تھی۔ یہ لاسٹ جو ہمارا فروری میں اجتماع ہوا ہے 3 دن کا ڈھاکہ میں، اس میں الحمدللہ وہاں موجود تھا،
اور اس والے میں پھر میں یہاں اچھا یہ کس شہر میں ہوا ہے؟ ڈھاکہ میں. یعنی 2 اجتماع چٹاگانگ میں ہوئے پہلے, اس کے بعد تمام اجتماعات ڈھاکہ. اچھا ڈھاکہ میں کیوں ہوئے؟ 2 وجوہات ہیں. ایک تو ڈھاکہ یوں کہہ رہے ہیں کہ جغرافیائی لحاظ سے سینٹر بنتا ہے بنگلہ دیش کا, جیسے ہمارا آسانی ہوتی ہے سب کے لیے, یعنی تقریباً ممالک میں لوگوں کو آنے کے لیے پورے ملک سے وہ یہ سینٹر بنے گا. سیکنڈ یہ کہ یہ کیپٹل ہے. اچھا کیپٹل کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے, ایک راجدھانی جس کو کہتے ہیں بنگلہ زبان کے اندر. تو یہ ڈھاکہ چونکہ وہ ہے, اور ہمارا اجتماع اللہ پاک کی رحمت سے یہ مین سٹی میں ایئرپورٹ سے جسٹ یوں کہیں کہ پہلے تو بالکل جو گراؤنڈ تھا وہ روڈ کراس کریں تو سامنے اجتماع گاہ تھی. ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا یوں کہیں کہ وہ چونکہ وہ اسپیس کم ہو گیا, اجتماع گاہ بڑی چاہیے تھی, تو اس کے لیے پہ تھوڑا سا یوں کہیں کہ وہ تین یوں کہہ لیں گے 1 کلومیٹر کے اندر ہی دوسری پلیس. یعنی یہاں کے مقابلے میں, یعنی پاکستان کے مقابلے میں فرق ہے. جیسے ہمارا ملتان اجتماع ایک ہماری اپنی جگہ ہے, ہمیں ہر سال ہی وہیں ہوتا تھا نا اجتماع, اور سیرائے مدینہ کراچی والا بھی ایسا ہی ہے, لیکن وہاں ایسا نہیں ہے. اچھا جگہ چینج ہوتی رہتی ہے. جگہ چینج ہوتی رہتی ہے کیونکہ ابھی وہ جگہ ظاہر ہے کہ وہ قیمتی زیادہ ہے, قیمت کے لحاظ سے اب اس کے لیے ظاہر اخراجات کروڑ روپے کی ضرورت. تو یہ وہ اجتماع گاہ جو ہے نا یہ تبدیل, ویسے تو یوں کہہ لیں کہ یہ جو ابھی جو اجتماع ہوا ہے اس دفعہ یہ, اور اس سے پہلے والا اجتماع یہ اسی گراؤنڈ پر ہوا. اچھا یہ اسی جگہ گراؤنڈ پر ہوا. انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ اپنا اللہ نے چاہا تو سلسلے کے دوران ہم ان کے پیکیجز بھی جو ہے وہ آپ کو دکھائیں گے. ہم اپنے سلسلے کا جو ہمارا فارمیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آپ کو دکھاتے ہیں. تو آج ایک غالباً اچھے بچے جو پروگرام ہے اس میں ایک پویم ایک بچی نے جو ہے وہ پڑھی تھی, اور جنہوں نے یہ فرمائش کی تھی ساتھ میں یہ لکھا تھا کہ جو آپ سلسلے کے ابتدا میں جو اینیمیٹڈ کارٹون وغیرہ دکھاتے ہیں تو وہاں اس پویم کو جو ہے وہ دکھایا جائے. تو چلاتے ہیں انشاءاللہ, اور بچے کوشش کریں کہ سمجھنے کی کہ یہ بچی جو ہے وہ اپنا کون سی پویم جو ہے وہ پڑھ رہی ہے, سنا رہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ڈیچو ڈیچو روتا ہے, گلا گدا ہی ہوتا ہے, گدے کے مالک نے پالی بلے ایک بالوں والی, ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا, گود میں اپنا سلاتا تھا, بلی ساتھ میں چلتی تھی, جہاں وہ جاتا تھا, گدھا بیچارہ ایوری ڈے گود اٹھاتا مالک کے, پھر بھی بیچارہ غم کا مارا, گھر کے باہر بھوٹے سے بن کر کھاتا تھا چارہ. گدھے نے ایک دن یہ سوچا آخر میرے کیا کھاتا, بلی سب کو بھاتی ہے, سوتی ہے اور کھاتی ہے, میں نے بدلی اپنی چال, بلی جیسا کیا کمال, گھر کے اندر بڑھ گیا, مالک پہ وہ چڑھ گیا, سوچا مالک خوش ہوگا لیکن وہ تو ڈر گیا, مالک کو پھر غصہ آیا, وہ غصے سے چلایا, مجھے بچا ایسا فصل جان چھڑا, پاگل ہو گئے اس کو مجھ سے دور بھگا, گدھا وہاں سے بھاگ گیا, روتے روتے کہنے لگا حسن جلن کی ملی سزا, میں پہلے ہی اچھا تھا, پہلے بچے یاد رکھو, کبھی کسی سے نہیں جلو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب یہ چونکہ بچی نے جو ہے وہ اپنا پڑھی ہے, اس پہ کچھ جو ہے وہ اپنا ہمیں بھی جو ہے سمجھ آیا, اور پھر بچوں کو جتنا سمجھ آیا. تو اب یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ آپ کے گھر میں بھی بچے موجود ہیں, آپ کے گھر میں بھی مدنی چینل چلتا ہوگا, کڈس مدنی چینل نا, یہ 2 بجے سے 7 بجے تک اس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے. لیکن اب اس بچی کو یہ پویم یاد ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 1 2 دفعہ 3 دفعہ سننے سے یاد نہیں ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے نا. یا تو ان کو موبائل میں یہ ڈاؤن لوڈ کر کے جو ہے وہ اپنا دے دی گئی ہوگی, اور یہ بچی بار بار سنتی رہتی ہوگی. کڈس مدنی چینل پر بھی الحمدللہ یہ وقتاً فوقتاً چلتی ہوگی, لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچے کی آج کل موبائل جو ہے وہ مانگتے ہیں. بچوں کی بیسیکلی جو اتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی کوئی باقاعدہ نیڈ نہیں ہوتی, لیکن ان کو کچھ چاہیے ہوتا ہے. یعنی وہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں دیں گے وہ دے دیں گے, کچھ نہ کچھ ان کو کام چلانے کے لیے, کچھ دیکھنے کے لیے. تو
اس بچی نے الحمدللہ یہ مطلب ان کے گھر والوں نے ان کو دکھایا ہوگا الحمدللہ، تو آپ بھی جو ہے وہ اپنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی اس طرح کی چیزیں سیکھیں، تو الحمدللہ ہمارا کڈس لینڈ جو ہے وہ یوٹیوب چینل ہے، اس پر الحمدللہ غلام رسول کے کارٹون ہو گئے، کنیز فاطمہ کے، اسی طرح کی جو پوئمز وغیرہ ہیں تو وہ وہاں موجود ہیں، تو وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ چیزیں جو ہے وہ اپنا آپ کی بچے بچیاں یہ بھی جو ہے وہ اپنا اللہ نے چاہا تو سیکھیں گی۔ جو آپ دکھانا چاہیں گے حسین بھائی وہ بچے پک کر لیتے، بالکل وہ جو بھی چیز ہو، وہ کارٹون میں ہو یا اینیمیشن کی صورت میں ہو تو زیادہ جلدی بچہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں بچے ہیں، چھوٹی بیٹی ہے، تو اب اس کو ایک کلام گھر میں چلتا ہے، کلام چلنے کی صورت میں کیا ایج کیا ہے اس کی؟ تقریباً اس کی عمر جو ہے نا وہ ابھی فروری میں 2 سال ہوگی۔ اچھا ہو جائے گی ماشاءاللہ۔ تو جو ہے وہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، اب یہ کلام اچھا یہ کلام گھر میں چلتا رہا تو اب اس نے وہ یاد کر لیا۔ میرے لیے بھی بڑی ایک وہ تھی کہ یہ توتلی زبان میں نا وہ 1.25 سال کی بچی کیا زبان ہوگی، تو وہ اس میں وہ تا بتاؤں تا، اب وہ الفاظ بھی سمجھ میں آئے تو کافی ٹائم بعد اس کی نا سمجھ میں آئے کہ تو یہ کیا کہنا چاہ رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے، تو الحمدللہ اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے وہ مختلف کلام اس کو یاد ہو گئے۔ سبحان اللہ، جو گھر میں چلے گھر میں جو چلے گا وہ بچے یاد کرے گا اور اسی کو یاد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو چلیں ماشاءاللہ رضا بھائی موجود ہے، تو ہم رضا بھائی پہلی جو نشست اجتماع کی کیا چلا ہے آپ کے؟ اب دیکھیں یہ تو اجتماع کی تیاری کے تعلق سے نا میں تھوڑا سا اس میں عرض کروں گا۔ اجتماع کی تیاری ہمارے یہاں جو ہے نا وہ محفل کرنی ہے، کیا اجتماع ہونا ہے، صحیح ہے، ہم نے بھی اجتماع کیا۔ چلیں ہم ابھی 1 سپٹمبر کورنگی اجتماع کی بات کر لیتے ہیں، تو ہمارا کورنگی کا اجتماع ہوا، الحمدللہ نگران شورا کا بیان تھا۔ بالکل، تو تیاریاں تو ایک طرف درس کے ذریعے نیکی کی دعوت کے ذریعے سے لوگوں کو ہم ترغیبات دے رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پر تھا، مگر اجتماع گاہ کی بات کی جائے تو شاید 3 دن میکسیمم کہ وہ سامان آنا لگنا، اچھا کوئی شامیانہ کوئی اس طرح کا وہ نہیں، اچھا شامیانہ بھی لگتا ہو تو ہمارے یہاں تو وہ ٹینٹ لگتے ہیں، وہ رات لگائیں تو صبح تک پوری اجتماع کا تیار ہو جاتی ہے۔ نارملی دیکھیں رات یا 2 دن لگ جائیں گے 3 دن لگ جائیں گے ایز پر اس کی کہہ لیں کہ وہ رقبے کے لحاظ سے۔ اب یہاں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں بانس پورا ایک جالا بنتا ہے، اچھا یہ بانس لیے جاتے ہیں، وہ بانس لے کر اس کا پورا اس کا ایک الگ ہی ٹریک ہے بس ان کی کہ وہ پورا بانسوں کا ایک جالا بناتے ہیں۔ اچھا وہ اچھا اس کے اوپر نا بانسوں کے اوپر لوگ کھڑے ہو کر مطلب اوپر جا کر اس کو رسیوں سے باندھ رہے ہوتے ہیں، مناظر دیکھتے ہیں، میں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے یہ، مگر ان کی ٹرک ہوتی ہے، ان کا الگ ہی وہ کہہ لیں گے وہ ہمارے طرز والا نہیں ایسا نہیں ہے کہ رات آپ نے بانس لگایا اور چلو بھائی ٹینٹ صبح 2 دن میں کھڑا ہو گیا، نہیں، یہ تقریباً 1.5 مہینے کی تیاری ہے۔ یعنی اجتماع گاہ کا جو پنڈال ہے اس کو تقریباً مہینہ لگتا ہے۔ اب وہ بانس آتے ہیں، وہ لگتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، رسیوں سے بنتے ہیں، جب ایک جالا بن جاتا ہے، وہ جالا بننے کے بعد اب اس کے اوپر لگایا جاتا ہے ترپال یا پیراشوٹ کپڑا یا کوئی مطلب جو کپڑا اوپر سے دیکھ رہے ہیں، اب بعد میں وہ بنتا ہے، وہ الگ سے سلائی ہوتا ہے کیونکہ وہ اتنا بڑا پیس تو نہیں ہوتا، وہ سارے اس کا سلائی ہونا، اس کو سارا وہ ہونا، اس کے پیچھے بارشیں وغیرہ بھی ہوتی ہیں وہاں، اس وجہ سے وہاں پر نارملی جو ہے نا وہ یوں کہیں کہ جو رجحان ہے اس طرح کا محافلوں کا یا اجتماعات کا، وہ اسی طرح کا وہ بننے کا ہے، وہاں کا جو ہے تو وہاں یہ ٹرینڈ ہے۔ چلیں جو ہے وہ اپنا اجتماع کی تیاری کا جیسے آپ انہوں نے کہا، تو آئیے اس کا جو ہے وہ پیکیج دیکھتے ہیں۔ 3 دن کا اجتماع پاک ہے ڈھاکہ میں، 3 دن کا اجتماع پاک ہے ڈھاکہ میں۔ بہت کشادہ ہے اور بہت بڑی اجتماع گاہ ہے، لیکن اتنے لوگ آتے ہیں کہ الحمدللہ یہ بڑھ جاتی ہے۔ ہماری جو ٹیم ہے اس کو وضو خانے واش رومز بناتی ہے، یہ باقاعدہ واش رومز بنتے ہیں اور اس پر یہ پھر پانی کا انتظام کرنا، وضو کے لیے، واش روم کے لیے، پھر پینے کا پانی، پھر یہ پانی جو وضو اور واش روم کا جاتا ہے اس کو ڈرین کرنا۔ آپ کے سامنے یہ بڑے بڑے ٹینک ہیں، اجتماع گاہ کے کونے کونے پر جہاں جہاں پوسیبل ہوا سیکیورٹی ٹاور بھی ہے اور مدنی چینل کے کیمرہ مین بھی یہاں سے اپنی کوریج کرتے ہیں۔ یہ اندر بہت بڑا تالاب بنایا ہے پانی کو سٹور کرنے کے لیے، اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، ہمارے اسلام بھائی بتا رہے ہیں کہ 1 لاکھ لیٹر سے زیادہ پانی اس میں سٹور ہوگا، اور یہ ایک جگہ نہیں ہے، کئی جگہ ہے نا، بہت بڑے پیمانے پر کھانا بنتا ہے، پھر ایک جگہ اور الاٹ کی جاتی ہے۔ یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے سے کیمپ ٹائپ کے نظر آ رہے ہیں، یہ علاقے والوں کو الاٹ کیے جاتے ہیں کہ وہ اپنا کھانا بنائیں، پھر پکانے والے بھی لے کر آتے ہیں، پکا کے یہاں سے اسلامی بھائیوں کو کھلاتے ہیں، سنتیں سکھاتے ہیں، سنت کے مطابق کھاتے ہیں۔ تو یہ ہے دعوت اسلامی کا 3 دن کا اجتماع۔ ہر طرف سے آ رہے ہیں قافلے ڈھاکہ میں، 3 دن کا اجتماع پاک ہے ڈھاکہ میں۔ 3 days اجتماع is taking
place in Dhaka. Kafilas from all around arriving in Dhaka. 3-day ijtima is taking place in Dhaka. یہ پنڈال کا دوسرا ویو ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا پنڈال ہے یہ، اتنا بڑا پنڈال ہے یہ، اور یہ بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ پیچھے الحمدللہ وہ کونے تک، یہاں تک، یہاں سے اس کونے تک، یہ یہاں سے پیچھے سارا الحمدللہ بہت بڑا یہ پنڈال ہے. اور بنگلہ دیش بھر سے عاشقان رسول آتے ہیں اور یہ جگہ ہمارے لیے بہت چھوٹی پڑ جاتی ہے. دن رات کی اسلامی بھائیوں کی کوششیں، اور نہ صرف اجتماع گاہ بنانا، جب اجتماع ختم ہوتا ہے اس کے بعد سارا سمیٹنا، سیو کرنا، رکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے. اللہ ماشاءاللہ. اچھا، یہ آپ نے بتایا کہ اتنے عرصے سے پہلے اس کی تیاری. اچھا، یہ جیسے ختم ہو جاتا ہے تو اس کو پھر لپیٹنے میں بھی تقریباً 2 ہفتے لگتے ہیں. 1.5 سے 2 ہفتہ لگتا ہے تقریباً. یعنی وہ نہیں ہے پراپر اٹھایا اور یہ وہ بالکل. میں نے آج ویسے میں ذمہ داران کو میسج عرض کر رہا تھا، مبارکباد اور اس کا، تو میں نے اجتماع کی مجلس کو یہ کہا کہ بھئی آپ تو مہینہ 1.5 پہلے سے آ جاتے ہیں، ابھی سب چلے جائیں گے، اور آپ ظاہر اجتماع کی جو مجلس جو ہے انتظامی مجلس، یہ تو بیٹھی رہتی ہے جب تک یہ سارا فنش نہ ہو. پھر الحمدللہ یہ سارا سمیٹنا ہوتا ہے نا. ابھی جتنے بھی ترپال ہیں، کپڑے ہیں، یہ سب وہیں اجتماع گاہ میں اس کو واش کریں گے. اچھا جی، واش کا پورا تالاب بنایا ہوا ہے. جیسے نارملی اب وہ تالاب وضو خانوں وغیرہ کے لیے بناتے ہیں تو اجتماع ختم ہو گیا، تو انہی میں اس کو واش کیا جاتا ہے. اچھا، واش کر کے وہیں اس کو سکھایا جائے گا. اچھا، یہ کل سے اتر کر جیسے جیسے اترتے رہیں گے یہ واش ہوتے رہیں گے. واش ہو کر سوکھ کر ان کو پھر پورا رول کر کے ان پر پولیتھین یعنی جو اپنا کیلے کے شاپر یا پلاسٹک چڑھا کر پھر ان کو جو ہمارا اسٹور اجتماع گاہ کا وہاں اسٹور کر دیں گے. اور وہاں پوری چیزیں یہ کیلے کے مینشن ہوتی ہیں کہ پورا یہ اجتماع گاہ سمجھ لیں ہمارے ترپالیں وغیرہ یہ ہماری جی اپنی ہیں. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. تقریباً چیزیں اپنی، بانس وغیرہ کے علاوہ. ٹھیک ہے، کیونکہ بانس رکھنا اس کو اتنا بڑا رکھنا، تو یہ بانس ہوتے ہیں کہ جو دوبارہ جو بندہ ہوتا ہے وہ واپس لے لیتا ہے. اگر بقیہ چیزیں اپنی ہوتی ہیں تو اب یوں کہیں کہ الحمدللہ کئی ساری چیزیں یہ اپنی ہو گئی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. انشاءاللہ بقیہ چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. اجتماع کی ایک میسج جو ہے وہ اپنا آیا ہے کہ ذہنی آزمائش کا کل فائنل ہوا ہے تو اس کا ریپیٹ چھٹی والے دن رکھیں تاکہ ہم دیکھ سکیں. اچھا، آپ اتفاق دیکھیں کہ آپ کو بھی جو ہے وہ اپنا ہوگا. جب پہلے ذہنی آزمائش کا جب فائنل ہو جایا کرتا تھا نا، تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جیسے کل رات کو کوئی پروگرام ہوا تو اگلے دن 12-1 بجے اس کا جو ہے وہ اپنا ریپیٹ ہم لگاتے ہیں. تو اس کا بھی طریقہ کار یہی ہوتا تھا. جیسے کل جمعہ تھا تو آج ذہنی آزمائش نے دن میں ریپیٹ ہونا تھا. اچھا، ہوا یہ کہ 3-4 دن پہلے جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ ہو گیا، کیونکہ الحمدللہ یہ جو یہ اپنا آپ کے اجتماع کی جو نشست ہے بنگلہ دیش والے، یہ دوپہر میں 1-1.5 بجے تک جو ہے وہ اپنا یہ چلے گی. یہ ہمارا الحمدللہ طے ہوا مجلس وغیرہ کے اندر. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہماری FPC مجلس ہے انہوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا، چونکہ ذہنی آزمائش کا فائنل ہے تو لوگ دیکھنا چاہتے ہوں گے تو کل ہوا، تو ورنہ وہ اس نے اس سے پہلے ہونا تھا، تو اس کی جگہ پر بنگلہ دیش کے اجتماع کی آخری نشست آ گئی. تو پھر یہ فائنل جو لگنا تھا وہ 2 بجے کے بعد لگنا تھا. تو مجلس کی طرف سے طے ہو گیا کہ روحانی علاج بھی اور آپ کا مدنی چینل، یہ دونوں پروگرام جو ہے وہ اپنا یہ نہیں ہوں گے. اس کی جگہ پر یہ فائنل جو ہے ذہنی آزمائش کا یہ چلے گا. تو ہماری طرف سے اوکے ہو گیا. کچھ دیر جو ہے وہ اپنا گزری یا کچھ 1-8 دن کے بعد تو میرے ذہن میں جو ہے وہ یہ آیا کہ یار عام طور پر جب بھی یہ ذہنی آزمائش ہوتا ہے اگلے دن وہ دن میں ریپیٹ ہو جاتا ہے. اب رات میں جب ریپیٹ ہوتا چلتا ہے تو لیٹ نائٹ پنجاب والے بعض اوقات بیچارے نہیں دیکھ پاتے. اچھا، اگلے دن جب ریپیٹ ہوا تو وہ دن میں ہوا، وہ بھی نہیں دیکھ پاتے. پھر اس کے بعد ان کی طرف سے تقاضے ہمارے سلسلے میں آتے تھے کہ یار اس کو اگلے دن چھٹی والے دن، فلاں چھٹی والے دن پورا کا پورا فائنل ریپیٹ کریں. تو وہ نہیں ہو پاتا تھا کیونکہ ٹرانسمیشن چل رہی ہوتی تھی نا. تو میں نے عرض کی مجلس کو کہ اگر یہ ہو جائے کہ اتوار کے دن دوپہر میں ہم 2 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک اس کا پورا جو فائنل ہے یہ ریپیٹ اس دن کر دیں، اور جو ہماری ٹرانسمیشن ہفتے کی اس کو ایز روٹین. تو الحمدللہ مجلس نے قبول کیا. تو یوں سمجھیں کہ کل اللہ نے چاہا تو ذہنی آزمائش کا فائنل جو ہے وہ دوپہر 2 بجے کے آس پاس جو ہے اللہ نے چاہا تو یہ فائنل ریپیٹ ہوگا. تو پریشان نہ ہوں، جنہوں نے نہیں دیکھا تو وہ وہاں دیکھ سکیں گے. سلسلے کو جو ہے وہ مزید آگے لے کر چلتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے دیگر پیکیجز بھی دکھانے اور انشاءاللہ اجتماع کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی رہے گی. تو آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں امیر سنت کا، اور ایک
चलता है रज़ा भाई, आपने भी सुना होगा, लोग बाज़ हमारे यहाँ नातें पढ़ी जाती हैं तो लोग बाज़ औक़ात एतराज़ करते हैं या जहनों में आता है कि यार ये तो गाने की तर्ज पर है। तो इस हवाले से अमीर सुन्नत से भी सवाल हुआ, तो अमीर सुन्नत ने इसका क्या जवाब दिया है, ज़रा गौर से जो है वो अपना ये सुनिएगा। ये गाने की तर्ज में नाज शरीफ पढ़ना कैसा? इसमें मतलब जो मैंने गौर किया फतह रज़विया शरीफ में है ये मतलब कि अगर मशहूर गाना है, मैं जो मेरा जहन बना वो अर्ज करा, अगर मशहूर गाना है नात शरीफ पढ़ते हैं गाने की तर्ज पे, तो लोग नात शरीफ में ही गाने की भी तस्वुर में डूबे रहेंगे, तब तवज्जो जाती रहेगी गाने की तरफ, तो इससे बचा जाए। और अगर पुराने गाने हैं, जैसे पता भी नहीं होता, पुराने गाने होते हैं इसकी तर्जों पर भी नातें पढ़ी जाती हैं, तो जब पता ही नहीं चल रहा किसी को तो फिर इसको खींच खांच के तलाश करके वो 60 साल पहले ये गाना बहुत मशहूर था करके अब खामखा नात ख्वानों को और सुनने वालों को परेशान करना, ये भी कोई तो 60 साल का आपको पता चला, इसका मतलब गाने के आप तो शौकीन थे रहे, जो नहीं थे उनको बेचारों को क्यों बताते हैं कि आप गाने के बहुत शौकीन थे या गए। अब हम जैसों का सही बात है, हाल पूछो ना, तो अगर कोई मौजूदा गाने की भी तरफ नात पड़ेगा ना तो अपने झूमते रहेगा, समझनी पड़ेगी ये गाने की तरफ। मैं अपनी जाती कैफियत बताता हूँ, तरफ गानों से कोई दिलचस्पी या तरकीब तो है नहीं ना अपने गानों से, तो इसलिए मेरी तरह और भी तो होंगे ना जिनको गानों से दिलचस्पी नहीं होगी और वो मतलब नाच पढ़ के झूमते रहेंगे। तो इसलिए इन चीजों को जिसको देखो, मैंने नोट किया कि जो लोग होते हैं ये वसवसों का शिकार होते रहते हैं और इन चीजों उठाते रहते हैं, बाज़ों का जज्बात में आकर माइक पर भी बोलने वाले इसको बोल रहे होते हैं। सही बात है कि कोई ऐसी शरई दलील, कोई फिकी जुज़इया ये मुझे नहीं पता कि कोई यूं देता हो कि इस कि कभी भी किसी ने गाना बोल दिया तो अब वो तर्ज हमारे हाथ से निकल गई, अब वो गाने वाले की हो गई, नात शरीफ नहीं पढ़ी जा सकती। मैं अपनी मोटी अक्ल के मुताबिक मैंने ये अर्ज किया, वरना ये अगर मैं कहूँ अक्सर नातें तो हो सकता है गलत ना हो, गानों की तर्जों पर ही होंगी। सबको तर्जें बनाना थोड़ी आती है, मैं सही बोलता हूँ। ये हमारे जितने भी नात ख्वान हैं, मुझे तो एक नात ख्वान का भी सही मानों में मालूमात नहीं है कि वो इतना माहिर है कि तर्जें बना लेता है नातों की। ये कहीं ना कहीं इधर से उधर से ये नात ख्वान जो है ना उठाते होते हैं, इसकी नात पढ़ने की नकल, उसकी नात शरीफ पढ़ने की नकल, कोई हर्ज नहीं है इसमें, नाजायज नहीं है। लेकिन एक बात बताता, अपनी तर्ज बनाना ये एक फन है जो सब नहीं कर सकते। ये कोई इस फन का मतलब माहिर होता। जैसे हम लोग पहले नातों में जब सुनते थे ना तो उनकी तर्जें अलग थी, अब वो तर्जें मुझे तो कोई याद है, कोई किसी ने नोट भी किया हो कि मैं जब वो शेर पढ़ता हूँ तो बाद उस तर्ज पर पढ़ता हूँ कि जो आजकल नहीं पढ़ी जाती, और आम नातख्वान इस तर्ज से पढ़ भी नहीं सकता जब तक प्रैक्टिस ना करे, उसको पता ही नहीं है ना ये तर्ज, तो पहले पढ़ी जाती थी। और वो ऐसा लगता है कि गानों की तर्जों पर ना होती हूँ, लेकिन कुछ पता नहीं। अगर मैं 60 साल पहले की बात करता हूँ तो हो सकता है कि उनके 60 साल पहले ये गाने चलते हो या उसी दौर में चलते हो, अल्लाह ही बेहतर जाने। वजीर हुसैन शाह साहब की जो तर्जें होती थी ये भी बिल्कुल मुनफरिद होती थी हमारे लिए कि वो भी किसी से सुनी ही होंगी। एक फनकार जो होता है ना, वो जिसके पास फन होता है वो अलग ही सूरत होती है। अब ये फनकार भी बनते हैं, गुलूकार पैसे खींचते हैं, ये फनकार होते हैं, तर्जें भी बनाते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन खाक में बल्कि आग में आका की नातें जन्नत पे ले जाएंगी। ये म्यूजिक वाले गाने थोड़ी जन्नत पे ले जाएंगे, ये तो आग में जाने वाला काम, आग में घसीटने वाला काम होता है। गुनाह भरे गाने, बाद वक्त कुफरियात भरे गाने भी होते हैं, और आशिकी माशिकी उसमें चल रही होती है, गंदे गंदे गाने होते हैं। इससे तो बिल्कुल आप सबको मेरी दरखास्त है कि आवाज भी आए तो कान बंद, अपने को सिर्फ अल्लाह और रसूल का नाम सुनना है, कलाम सुनना है, ये गाने नहीं सुनने। गानों ने मुआशरे को तबाह करके रख दिया।
अच्छा, बाजों का जो यूं संजीदा तर्जें होती है ना कि वो थोड़ी सी वो भी जो ना गानों की तर्ज पे होती जी हाँ, होती है बिल्कुल। अब जैसे एक गजलें होती हैं, क्या क्या होता है, वो संजीदा होती हैं, लेकिन वो घूम फिर के हो सकता है भी गानों की तर्जें होती हों। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। चले जी, माशाल्लाह इज्तिमा के हवाले से भी गुफ्तगू जो है वो चल रही है। इज्तिमा की जो पहली नशिस्त जो है वो अपना हुई थी, तो अब यूँ समझे कि इस नशिस्त को देखकर जो हमारे इस्लामी भाई खसूसन पाकिस्तान में सहराए मदीना, मुल्तान या जो कराची वाला होता था, तो यूँ समझे कि देखकर आंखें जो है वो अपना बाज़ औक़ात हमें फरमाइशें आती थी कि मुल्तान इज्तिमा के मनाजिर जो है वो दिखाते हैं, तो कम अज़ कम अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह के मनाजिर देखकर जो है वो आंखें ठंडी हो जाएंगी और अपनी यादें भी जो है वो अपना ताज़ा हो जाएंगी। आइए देखते हैं। आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी के तहत बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में 3 दिन का सुन्नतों बरा इज्तिमा जारी है। 3 दिन का इज्तिमा है, पाक है ढाका में। इज्तिमा का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद हमद बारी ताला और नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पेश की गई। बाद अज़ां सुन्नतों बरे बयानात हुए। আমাদের এটাই আকীদা যে আল্লাহ পাকের দান ব্যতীত নিজের ক্ষমতা বলে মৃতকে জীবিত করা তো অনেক দূরের কথা, কেউ তার পশম তুলতে পারবে না। আর আল্লাহ পাক ক্ষমতা দান করেন তো লোক মৃতকেও জীবিত করতে পারবে। 3 दिन का इज्तिमा है, पाक है ढाका में। जिसके बाद नमाज बाजमात अदा की गई। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में। क्या बात है, माशा अल्लाह माशा। यानी ऐसा भी हुआ है कि आप खुद इन इज्तिमात में नफ्स नफीस पहले नहीं, पिछले फरवरी वाले इज्तिमा में वहीं बांग्लादेश। अच्छा, वहीं पर जो है वो अपना थे। अच्छा, वो कहाँ था? इसी जगह पे। इसी जगह पे फरवरी, यानी एक ही साल में दूसरा इज्तिमा है। उसकी वजह असल में वो जो फरवरी वाला था ना, वो होना एक्चुअल दिसंबर में ही था। ठीक है, अनाउंस उसकी दिसंबर ही की थी, मगर कुछ मामलात की वजह से परमिशंस और दीगर चंद चीज़ें, तो वो हमें करते करते वो फरवरी में जाना पड़ गया। अच्छा। एक्चुअल वो था, असल में जो फरवरी में हुआ है वो था 2024 का इज्तिमा। अच्छा, सॉरी 2023 का। ठीक है, 23 का था, जो 23 में होना था, तो वो थोड़ा लेट हुआ। फिर जनवरी में चूँकि वहाँ कुछ मुल्की हालात और इलेक्शंस वगैरह मामला था, तो यूँ फिर वो फरवरी में हमें गवर्नमेंट ने कहा हम आप थोड़ा सा महीने बाद आप कर लें, कोई इशू नहीं है। क्या बात है। चलें जी, माशाल्लाह कितनी प्यारी प्यारी जो है वो बातें बता रहे हैं रज़ा भाई, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम आए हुए मेहमान से जो कुछ दिखाकर पूछते हैं तो वो नहीं करेंगे। उस सीट पर जो आएगा, चाहे कितने अरसे के बाद भी आए, तो हमारा फॉर्मेट वही जो है वो रहेगा। दिखाएं भाई रज़ा भाई ने क्या मुकम्मल करना है लफ्ज़। अच्छा, मुकम्मल करने वाला। हाँ, यानी अब हमने ये कर दिया, ये जो मुकम्मल करने वाला है ना, ये भी हमने नाजरीन पर ही कर दिया कि आप हमें बताया करें कि हमें इस सीट पर बैठने वाले शख्स से क्या पूछना है, अपना नाम बताएं, अच्छी नीयत। अच्छा, ये हाँ, वो देखें ना ऊपर, ये उम्मे अबू बकर अख्तारिया औरंगी टाउन से, तो ये लफ्ज़ मुकम्मल करना है। मुकम्मल करना है इसमें अलिफ, गलत। हाँ, ये ऊपर रॉन्ग, अलिफ की जगह पर नहीं तो वाव लगाएं ऊपर। ये नीचे वाले खाने मुकम्मल करने हुजूर। हाँ, ऐसे नहीं आप। ये ऊपर वाले कितने हैं? ऊपर 4 है, नीचे भी 4 आपको इजाजत है। कोई वर्ड आ नहीं रहा जहन में है अभी तक, मुझे एक लगा हुआ, बीच में लगा हुआ है ना ये सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये है क्या? कुछ इशारा तो दे। 2 के बाद। लो, 2 के बाद नहीं मिलता, 3 के बाद मिलता है। असल मैंने वॉवेल्स लगवाना शुरू किया तो आया कुछ नहीं। हाँ, मैं वही सोचा, लेकिन जब कम होता है ना, आम तौर पर वो फिर लगते नहीं अलिफ वाव या। मैंने कहा अलिफ वाव या नहीं लगते, तो या भी नहीं लगता होगा ना? या भी नहीं लगता होगा।
نہ ہی لگائیں تو اچھا ہے، ورنہ تو ٹھیک ہے، تیسرا ہو جائے گا. تیسرا ہو جائے گا. چلے میم. ارے واہ بھائی واہ، کیا بات ہے. ارے واہ، دیکھو دو کی جو غلطی تھی نا وہ ایک ساتھ کور ہو گئی ہے. اب آپ کے پاس 2 کی گنجائش ہے اور 2 ہی آپ نے، یعنی آپ اگر ایک لفظ صحیح بتا دیں گے نا تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ہو جائے گا، پہنچ جائیں گے، چاہے وہ ادھر لگے یا ادھر لگے. اچھا اچھا، ابھی تک آیا نہیں میرے پاس، ذہن میں نہیں آ رہی ہے. صلی اللہ مطعم یہ منتظم نہیں، یہ مطلب اس طرح نام وام نہیں لینا ہوتا. اچھا ہاں نہیں، صحیح نام لیا ویسے میں نے، نام صحیح لیا میں نے. نہیں آپ لگاؤ نا یار، آپ بتاؤ نا نام صحیح لیا تھا کیا. نون زبر زیر کا نون لگاؤ اوپر. اب تو اشارہ دے دیں، چلے اب تو 3 ہو گئے. یعنی گھر کے اندر داخل ہو کے باہر جا رہے ہو. منتظم، وہ زا پر وہ اعراب کا تھوڑا جو ہے وہ زیر کی بجائے زبر، منتظر. آخر میں تو میم ہے حضرت. اچھا وہ اللہ اکبر. زا کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ آپ لگواؤ، لفظ لگاؤ میں پر. چلو اللہ اکبر. نون تو غلط ہو گیا نا، تو نون پھر آئے گا کیسے؟ اچھا آپ کیا بول رہے تھے؟ لفظ آپ نے کیا پڑھا؟ منتظم. اچھا اچھا اچھا. ارے میں شاید میں اوریجنل جو لفظ ہے نا مجھے وہی لگ رہا تھا کہ نون کی جگہ مجھے کوئی اور لفظ. کیا لگ رہا تھا آپ کو؟ مجھے لگ رہا تھا کیا لگ رہا تھا وہ بتا دیں. سرگودا سے جو ہے وہ اپنا، تو میں وہی جو ہے وہ منتظم سمجھا. نون اور تے اس کے بعد جو ہے نا ضا، اور پھر وہ میم تو آ ہی رہا ہے. تو اصل میں آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں، یہ جو ضا سے ملتا ہوا کون سا ایسا وہ ہے لفظ جس کا اس کی طرح اس کی آواز پڑھنے میں آتی ہے؟ زال ہے. زال زال زا مطلب تھوڑا زال یا زا کر دیں. ہاں زا لگائے بھائی، زا زمین والا زا. ابھی بھی نہیں پہنچا میں تو. دیکھو ایک لفظ وہ جو میم کے بعد والا ہے نا وہ آ گیا تو پھر کام ہو جائے گا. اچھا اچھا، جو لفظ آپ نے بولا تھا نا اس جگہ پر، یعنی اچھا لام ہے. ارے واہ بھائی واہ، ملتزم. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. یہ لفظ اس کا میں عرض کر دوں کہ باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان جو ہے بیت اللہ کی دیوار کا جو حصہ ہے نا، اس کو ملتزم جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یعنی بیت اللہ شریف جو ہے نا ہے، اس میں جہاں حجر اسود موجود ہے اور باب کعبہ یعنی جو کعبۃ اللہ شریف کا جو دروازہ ہے اس کے جو ہے یہ درمیان میں جو دیوار کا حصہ ہے نا، اس کو ملتزم کہتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ کے وہ مقامات جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ملتزم کو بھی جو ہے نا وہ خصوصی اہمیت حاصل ہے. چلے ماشاءاللہ گفتگو ہو رہی ہے، آئیے آپ کو ایک کلپ دکھا رہے ہیں. ہمارا ایک سلسلہ ہے زندگی، جس میں سلمان بھائی مختلف جگہوں پہ، کبھی سندھ میں، بلوچستان، اور کبھی پنجاب، کبھی اس سے بھی آگے مختلف شہروں میں، مختلف جگہوں پہ، صوبوں میں جاتے رہتے ہیں. برفانی زندگی یعنی لوگ جو اس طرح جہاں برف باری ہوتی ہے وہاں کس طریقے سے جو ہے وہ لوگ رہتے ہیں، اور ٹیمپریچر مائنس میں کس لیول پر جو ہے وہ جاتا ہے، اور کیا کیا بیچاروں کے ساتھ پریشانیاں ہوتی ہیں ان کو. ظاہری بات ہے وہ لوگ تو وہاں کے رہنے والے ہیں، لیکن ہم سن کر بھی جس کو کہتے ہیں نا کہ سر سردی لگتی ہے. آپ دیکھیے گا جو ہے وہ اپنا کلپ آئیے دکھاتے ہیں. یہ برستی برف قدرت الہی کا کرشمہ اور اللہ تعالی جو کہ وحدہ لا شریک ہے اس کی صنعت کا منہ بولتا ثبوت ہے. 4 ویل جیپ ہونے کے باوجود ایک ڈھلان پر جیپ پھسلی اور پیچھے کی جانب آنا شروع ہو گئی. ڈرائیور نے انتہائی مہارت سے گاڑی کو روکا اور ہمیں اتر جانے کو کہا. چنانچہ ہم اب گاڑی سے اتر کر پیدل سفر کر رہے تھے. اس دوران کیا ہوا آئیے دیکھیے. برفانی زندگی ریکارڈنگ کے لیے سفر ہمارا جاری ہے. ابھی ہم نلتر ویلی میں جو ہے وہ تقریباً پہنچ چکے ہیں. برف باری ہو رہی ہے اور آپ دیکھیے
یہ روڈ بہت سٹیکی ہے, یہاں آگے مزید چڑھائی ہے, اور گاڑی ہماری ابھی یہ سلپ کر رہی تھی اور جیسے چڑھنے میں پرابلم ہو رہی تھی, پھر یہ ریورس آنا شروع ہوئی, اور پھر ڈرائیور نے بڑی مہارت سے اس کو تھوڑا جو ہے وہ کرو دے کر کے یوں سائڈ پر کیا. تو ابھی اس کو جو ہے وہ چین لگائی جا رہی ہے, گاڑی کو یہ چین لگائی جائے گی, اور چین لگانے کے بعد یا تو یہ گاڑی جو ہے یہ آگے چڑھنا شروع کر دے گی, اور اگر نہیں چڑھے گی تو بھی ہم جو ہے وہ انشاءاللہ پیدل مارچ کریں گے برستی برف کے اندر. سبحان اللہ, یہ آسمان سے کون ہے جو کہیں پانی برسا رہا ہے, کہیں برف برسا رہا ہے؟ یہ برستی برف یہ بتا رہی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے وحدہ لا شریک ہے. پیدل آتے ہوئے علاقے اوپر پہنچ گئے, برف پوش پہاڑ اور بلند و بالا چوٹیاں, اور ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں ریکارڈ کرنے کے لیے برفانی زندگی. برفانی زندگی میں ایک کام اور بھی ہوتا ہے, یہ دیکھیں پانی کی جگہ استعمال کر سکتے ہیں, گولا ہے, یہ پانی کی جگہ بھی یہ تو استعمال کیا جا سکتا ہے. بارش کا پانی تو پرانے پانی. یہ آپ کو پائپ نظر آ رہا ہوگا, یہ پائپ یہاں پر آگے ایک تھوڑا سا آگے جا کر کے اس میں آ رہا ہے پانی کا, یہاں اس کو سسٹمیٹک انداز میں سیٹ کرتے ہیں, اور پھر یہ پانی جو ہے نا وہ یہ بڑے پریشر کے ساتھ جو ہے وہ جہاں لے جانا ہوتا ہے, گھر پہ لے جانا ہے, قبیلے میں لے جانا ہے, وہاں پھر یہ چلا جاتا ہے. نلتر ویلی پہنچ کر ایک مقام پر جیپ رک گئی, سو آگے ہمیں پیدل ہی جانا تھا, لہذا برستی برف میں ہم اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہوئے. نلتر ویلی کا پورا علاقہ برف کی سفید چادر اوڑے ہوئے تھا. رستے میں جاتے ہوئے ہمیں ایک نوجوان اور کچھ بچے نظر آئے. پھر کیا ہوا آئیے دیکھیے. کون سی زبان آتی ہے آپ کو؟ بولتے ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ برفانی زندگی کے اندر یہ بچے دیکھیں ماشاءاللہ. ایک دفعہ میں وضو کر کے ایسے ہی آیا تو -25 تھا اس وقت, 25, اور وضو کریا تو یہ یہاں ساری برف بن گئی, داڑھی میں برف بن گئی. بالکل بالکل برف بن گئی, اور وضو کے کیونکہ نمی تھی, ہاتھوں پہ پانی تھوڑا گیلا تھا ہاتھ, تو دروازے کی کنڈی کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ اس کے ساتھ بھی چپک رہا تھا, فراسٹ بائٹ ہو رہا تھا, اتنی زیادہ مائنس تھا وہ ٹمپریچر کہ وہ ہاتھ کی جو نمی ہے وہ بھی برف بن گئی. اور اتفاقاً ایسے جو کپڑے بھی اس دوران جو استعمال دھوئے تھے, تو کپڑے جیسے دھو کے جہاں ابھی رکھے ہی تھے تو وہ بالکل اکڑ گئے, جیسے مایا کے ساتھ ہی اکڑ جاتا دھوپ میں, تو ایسے ایسے کرتے تھے تو جیسے آواز آتی ہے نا دروازے کی ٹھک 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 ٹھک, وہ اس طرح وہ قمیض سے آواز آ رہی تھی ٹھک ٹھک ٹھک, اتنا وہ ہارڈ ہو گیا تھا. ایک دفعہ پاؤں کی جو انگلی ہے انگوٹھے کے ساتھ والی, اس کا خون جو ہے وہ جم گیا تھا, وہ -25 تھا نا, ان کو بہت سردی تھی. تو ہم تربیتی کورس الحمدللہ ہمارا چل رہا تھا تو استور کی طرف, تو وہ سردی سے محسوس پہلے پتہ نہیں چلا, توجہ نہیں رہی, لیکن پھر آہستہ آہستہ نا وہ ناخن کے نیچے خون کالا ہونا شروع ہوا, تو کچھ اس کو کافی پھر ٹکور کی اور کافی زیادہ جو ہے نا وہ گرم رکھا, گرم پانی سے دھویا, تو پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹھیک ہوا. لوگ بتاتے ہیں پرانے وقتوں میں جب مائنس زیادہ ہی 30-35 تک بھی جاتا رہا ہے کچھ ایریاز میں, تو ایک آدمی کا یہ کان جڑ گیا تھا سردی سے, یعنی کہ وہ خشک ہو گیا تھا نا, سرد ہوا ایسے لگی, مائنس بہت زیادہ تھا, جم گیا ہوگا وہ, ہاں بالکل وہ جام ہاتھ میں آ گیا ہوگا, وہ یعنی کہ پھر ٹھیک نہیں ہوا نا, خون جم گیا اس کے اندر سارا, وہ بیکار ہو گیا. یہ دیکھیے جی, یہ تو مجھے کتا لگ رہا ہے. جی کتا ہے, یہ دیکھیے یہ برفانی کتا. ہم نے دیکھا کہ ایک بچہ ایک مخصوص سے فریم پر پانی کی بوتلیں لاد کر لا رہا تھا, ہم اس کے پاس رک گئے. اچھا یہ آپ کیا لے کے آ رہے ہیں؟ ہم یہ پانی لے کے آ رہے ہیں دریا سے, پینے کے لیے صاف پانی لے کے آ رہے ہیں. اچھا, تو یہ آپ یوں ہی اس کو نیچے سے کھینچ کے لاتے ہیں؟ ہاں کھینچ کے لاتے ہیں, اس کے نیچے سکی لگی ہوئی ہے نا, اوپر لکڑ لگی ہوئی, بنایا ہم نے خود ہاتھ سے. خود بنایا ہے؟ ہاں خود بنایا ہم نے ہاتھ سے پانی کے لیے. ہم لوگ تو دیکھیں نل کھولتے ہیں اور پانی آ جاتا ہے, اللہ کا شکر ادا کریں. جو نظارہ آپ کو دکھانا میں نے وہ ہے یہ دیکھیے, یہ پانی جو ہے نا یہ جمع ہوا ہے, برف پہلے پڑی چھت پہ, تو نیچے انہوں نے کوئی اس کو انگیٹھی وغیرہ جلائی ہوگی تو کچھ برف پگھلی ہوگی, لیکن یہ دوبارہ کیا بن گیا, گولی بن گئی اور ٹوٹ گئی, گر کے بھی آخر کیا ہے, ٹوٹ گئی. جو چیز سخت ہوتی ہے نا وہ بعض اوقات ہلکی سی چوٹ لگنے پر بھی ٹوٹ جاتی ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا یہ برف نیچے, وعلیکم السلام, میرے ہاتھ سے گری اور ٹوٹ گئی. تو اسی طرح جس بندے کا مزاج ہارڈ مزاج ہو, سخت مزاج ہو, تند مزاج ہو,
दुरुस्त मिजाज हो, ऐसा बंदा भी फिर एक वक्त आता है कि बिलाखिर टूट जाता है। तो आपने मिजाज में नरमी पैदा कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरमी जिस चीज़ में होती है उसे जीनत बख्शती है, खूबसूरत करती है। कुछ बच्चों को देखा जो कि स्कीइंग के अंदाज में खेलकर अपना दिल बहला रहे थे। जिनके घर जाना था वो घर उतराई में था। एक दो दफा स्लिप होकर गिरने के बाद हम अपनी मतलूबा मंजिल पर पहुंचने में बिलाखिर कामयाब हो गए। फिर क्या हुआ, आइए देखिए। जिंदगी जिंदगी 1 घंटा बर्फ के अंदर चलते चलते, फिसलते, गिरते पड़ते, बिलाखिर हम अपनी मंजिल पर पहुंच आए हैं। 3 स्टेप वाली भी होती हैं, ये 2 स्टेप ही है जैसे। तो अच्छा, 3 स्टेप वाली भी होती हैं? हाँ, तो यानी कि जैसे 2 स्टेप है, 3 भी होते हैं। अच्छा। तो खाना बनाने के साथ साथ एक बड़े बर्तन में पानी भी रख देते हैं घर की औरतें, सही है। ताकि वो पानी गर्म होता रहे। बच्चे को नहलाना है, वुजू करना है। ये अमीर सुन्नत से मुझे तोहफा मिला था, तो वो अगर है तो दिखाएं। माशाल्लाह बर्फानी जिंदगी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ पर भी देखें आप अमीर सुन्नत की इंफरादी खुशियों की बहारें देखने को मिल रही हैं। जिस वक्त हम फैजान मदीने में इत्काफ में बैठे थे, नीचा फर्श कच्चा था, वुजू खाने जो थे वो कपड़ों के थे, खारा पानी था। अल्लाह अकबर। 500 बंदे पहले इत्काफ में हम फैजान मदीने में बैठे हैं। हज़रत किस सन में? 99 में। 1999 में? जी। अच्छा, ये हजरत साहब का मेरा तोहफा है, मुझे दिया था। वाह 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 वाह। ये देखें भाई मदनी चैनल के नाजरीन, एक जनरेशन है जिसने ये नोट देखा ही नहीं होगा। तो ये देखें, ये 2 रुपए का नोट है, ये मैंने देखा भी हुआ, इस्तेमाल भी किया हुआ है। और ये 5 रुपए का नोट है। ये खारदर में दिया था मुझे। कहाँ दिया था? खारदर में। माशाअल्लाह, लकल हम्दु या अल्लाह। अल्लाह पाक का शुक्र है। इंसान को चाहिए कि हर हाल में अपने खालिक, अपने मालिक का शुक्र अदा करता रहे। माशाअल्लाह, क्या कहते हैं जो है वो, क्या बात है। यानी यूँ समझें कि थोड़ी देर के लिए हम अपने भी जहन से निकल गए कि हम भी लाइफ में बैठे हैं, सिलसिला जो है वो अपना कर रहे हैं, सिलसिले में चले गए। अगर ये देखना चाहते हैं नाज़रीन, ऐसी देख सकते हैं लोग जो है वो अपना इस सिलसिले की जो है वो अपना ऐसा मतलब फीडबैक आ रहा है कि इसको जो है वो कंटिन्यू जो है वो रखा जाए। और सलमान भाई से भी जो है वो अपना अर्ज़ की थी कि इंशाल्लाह मज़ीद इसके एपिसोड, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अभी रज़ा भाई चूँकि बंगला चैनल को भी जो है वो अपना रन करते हैं, तो इनसे यही अर्ज़ की थी कि इस तरह का प्रोग्राम वहाँ पर भी जो है वो, तो अब ये यूँ समझे कि इनके पास मुबल्लिगीन तो हैं, मतलब ऐसे कोई और प्रोग्राम हो तो शायद कल ही जो है वो शुरू कर दें, लेकिन इसके लिए मुबल्लिग फिर जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है सारी चीज़ें जो है वो अपना हों, फिर उसके बाद ही जो है वो अपना ये शुरू हो सकेगा। ज़ाहिर हर काम के अपने उसके तकाज़े, जब तक वो पूरे ना किए जाएं तो काम बाज़ों का फॉर्मेलिटी के तौर पर तो हो जाता है, मगर वो चीज़ें नहीं आएगी। इस सिलसिले में मैंने भी ये नोट किया, आपने भी देखा होगा, यानी फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें नहीं है। मतलब अब ज़रा इतनी बर्फानी ज़िंदगी को रिकॉर्ड करना है तो यहाँ बैठकर तो होने से आगे जी वो जाना पड़ेगा, तो चीज़ निकल कर आती है। नाज़रीन, अगर आप देखना चाहते हैं तो मदनी चैनल का जो यूट्यूब चैनल है, जी वहाँ पर आप इसके बकिया एपिसोड्स भी देख सकते हैं। इस प्रोग्राम का नाम था ज़िंदगी। इंशाल्लाह आइए आपको जो है वो एक, अभी आपने देखा कि अमीर सुन्नत का इतना पुराना जो नोट उस वक्त का जो है वो अपना एक इस्लामी भाई के बाद, और ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो अपना रहते हैं। तो अमीर सुन्नत के हवाले से एक सिलसिला है हमारा जो है वो अपना बुज़ुर्गों का, उसके अंदर कुछ गुफ्तगू हुई। माशाल्लाह आप अदनान शेख भाई को वैसे तो आमतौर पर कलाम पढ़ते हुए सुनते हैं, लेकिन कुछ न कुछ गुफ्तगू उन्होंने किए, तो मैसेज ये आया था कि इनकी वो गुफ्तगू और साथ में जो अशआर इन्होंने पढ़े वो सुना दें। तो आइए आपको दिखाते हैं। एक मरतबा दीन के पीछे चल कर तो देखें, इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अदनान भी क्या कहते हैं, अमीर अहले सुन्नत की बड़ी खूबसूरत बातें हुई। पहले बुजुर्गों ने सबसे पहला अमीर अहले सुन्नत का जो कौल सुनाया, झूठ मत बोलो। फिर उसके बाद क्या खूबसूरत बातें हमारे बुजुर्गों ने कही हैं, क्या फरमाएंगे? यकीनन ये अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान है कि आपने हमें वो बाग दिया, वो गुलशन दिया, और इस दावत इस्लामी जैसा ये बाग जो हमें मिला है, तक़वा इसमें मौजूद है, परहेज़गारी इसमें मौजूद है। अमीर अहले सुन्नत की मदीने से ऐसी मोहब्बत है। आप देखें दावत इस्लामी कई शोबे हैं, हर शोबे में आपको मदीने की खुशबू आएगी। सुभान अल्लाह। अगर मदरसा बनाया, नाम रखा मदरसतुल मदीना, सुभान अल्लाह, मदरसतुल मदीना। सुभान अल्लाह। जामिया बनाया,
नाम रखा जामियतुल मदीना। सुभान अल्लाह। और स्कूल बनाया, नाम रखा दारुल मदीना। चैनल आया। मकतबा बनाया, नाम रखा मकतबतुल मदीना। फिर इलेक्ट्रॉनिक मुबल्लिग आया, नाम रखा मदनी चैनल। फिक्र मदीना हम करते हैं, अपना मुहासबा करते हैं, नाम रख दिया फिक्र मदीना। सुभान अल्लाह। यानी मदीने पाक से आपका कनेक्शन इतना आला है, इतना जुड़ा हुआ है, हमारी ज़बान में भी आपने ऐसा जारी कर दिया मदीना मदीना। कैसा जारी किया, थोड़ा सुनाए ना, फिर आप हमें अपने अंदाज में भी तो सुनाए। मदीना मदीना कैसे पीर साहब ने जारी किया ज़बान? शुक्रिया अत्तार का, शुक्रिया अत्तार का, मेरा दिल मेरी जान मेरे पीर पे कुर्बान, मेरा दिल मेरी जान मेरे पीर पे कुर्बान। शुक्रिया अत्तार का, शुक्रिया अत्तार का, शुक्रिया अत्तार का, शुक्रिया अत्तार का। मसलक का तो इमाम है इलियास आज़री, तदबीर तेरी ताम है इलियास आज़री, तदबीर तेरी ताम है इलियास आज़री। फिक्र है रज़ा को कर दिया आलम में आशिका, फिक्र है रज़ा को कर दिया आलम में आशिका। ये तेरा ऊंचा काम है इलियास आज़री, मुझे दिल में जा मेरे पीर पे कुर्बान। मुर्शिद 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 शुक्रिया अत्तार का, अमेरिका यूरोप एशिया अफ्रीका हर ज़मीन, कहीं भी चले जाए, कहीं भी चले जाए, कहीं भी चले जाए। अमेरिका है तो दावत इस्लामी मौजूद, अफ्रीका है तो दावत इस्लामी मौजूद, जर्मनी है तो दावत इस्लामी मौजूद। दावत इस्लामी कहाँ कहाँ नहीं है, सारे आलम में दावत इस्लामी मौजूद है। कौन सा खित्ता है, कौन सा मुल्क है, कौन सा इलाका है जहाँ दावत इस्लामी मौजूद नहीं? सुभान। ए दावत इस्लामी अमेरिका यूरोप एशिया अफ्रीका हर ज़मीन, करती तुझे सलाम है इलियास आज़री। है बदर रज़वी तेरे किरदार का असीर, है बदर रज़वी तेरे किरदार का असीर, इसका तुझे सलाम है इलियास आज़री। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा रज़ा भाई, एक बात ये पूछनी थी कि उमूमी तौर पर ये जो इज्तिमा आपके होते रहे हैं, उसमें होता था कि जो आखिरी नशिस्त जो है ना, वो छुट्टी का दिन, जो जुमा का दिन होता है उसमें, और फिर हमारे यहाँ भी जो इज्तिमात वगैरह होते रहे हैं उसमें यही होता था छुट्टी वाले दिन नशिस्त वाला। लेकिन ये इस दफ़ा चेंज थोड़ा है कि यानी जुमा का दिन आज भी वहाँ छुट्टी का दिन वही है ना, लेकिन ये जो नशिस्त है ये हफ्ते के दिन जो है वो रखी गई, यानी ये तीसरे दिन। हाँ, आम तौर पर बंदा उस दिन रखता है कि जिसमें पब्लिक ज़्यादा आसानी से आए। जो ये चेंजिंग की वजह, वैसे तो आप सही फरमा रहे हैं कि बुध जुमरा जुम्मा ही इज्तिमात पहले होते रहे, और चूँकि वहाँ छुट्टी के दिन, अगर जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो हफ्ता और इतवार ये 2 दिन छुट्टी की नॉर्मली गवर्नमेंट हॉलीडे आप कह लें, बैंक्स बंद होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद होते हैं, तो ये सैटरडे एंड संडे हमारे यहाँ सही है। सेम इसी तरह बांग्लादेश में फ्राइडे एंड सैटरडे। अच्छा, वहाँ छुट्टी के बाद वाले दिन अगले दिन, यानी वहाँ यूँ समझ लेंगे फ्राइडे एज लाइक अ सैटरडे। अच्छा, और मतलब संडे के हिसाब से आप कह लें कि चूँकि फ्राइडे तो ओवरऑल मार्केट्स वगैरह ये वो सब बंद रहते हैं, तकरीबन चीज़ें बंद रहती हैं, मगर हफ्ते वाले दिन भी वहाँ के बैंक्स हो गए, इदारे हो गए, स्कूल्स हो गए, और कई एक प्राइवेट इदारे भी ये हफ्ते के दिन बंद रहते हैं। तो इस दफ़ा इस तरह इसमें यूँ था कि इस बार करने में मशवरा किया गया, पिछले मैं भी वहाँ मौजूद था जब हम जिम्मेदारान के साथ, तो एक आइडिया ये समझ लें वो मैंने पेश किया था कि हमें जो है ना ये वीकेंड मिल जाएगा, कि इस्लामी भाइयों को जो कि जुमेरात की रात ये वीकेंड नाइट है गोया के देखें, तो हम वीकेंड नाइट को लें ताकि एक तादाद हमारे पास यूँ आए और जुमे का पूरा दिन अवेल करें। माशाअल्लाह।
رات تک، کیونکہ جمعہ پورے دن چھٹی ہے اور ہفتہ بھی چھٹی ہے، تو ہم ہفتہ ظہر تک ان کو لے کر جائیں تاکہ ہمارے پاس جو جمعے کا پورا یوں کہیں کہ جمعے کی بھی ویکینڈ نائٹ ہم اویل کر لیں، جمعے کی بھی ویکینڈ نائٹ اویل ہو جائے، جمعے کا پورا دن ہو جائے، کیونکہ نارملی ہم نماز جمعہ کے بعد ختم ہوتا تھا تو جمعے کا پورا دن باقی رہتا تھا۔ یہ مشورہ یوں کہ سمجھ لیں کہ میں نے باقی سب نے اس کو پسند کیا تو یہ ہو تو گیا، مگر ظاہر ہے کہ جمعے کی چھٹی وہ ایک بڑی کہہ لیں کہ چھٹی ان معنوں میں کہ لوگ جمعے کی نماز کی تیاری کے لیے آنا کرنا، تو اس کا رش ایک اپنا ہے، یعنی کل جمعے میں اگر آپ مناظر دکھائیں ناظرین کو اسی طرف جا رہے ہیں، کل کا منظر بھی ایسا تھا کہ جیسے کوئی آخری نشست ہے، آج کا منظر بھی ویسے ہی تھا۔ آئیے جو دوسرے دن کی نشست جس میں جمعہ وغیرہ ہے تو اس میں آپ کو وہ دکھاتے اس کے مناظر، جمعہ الگ ہے، جو دوسرے دن کی جو نشست ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو۔ بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ میں دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنتوں بھرا اجتماع جاری ہے۔ آئیں اس اجتماع کے دوسرے دن کی جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں۔ دوسرے دن کے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن کریم اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ دایا کرو پیو نبی آجمی وقتاً فوقتاً اہم موضوعات مثلاً نزول قرآن کا مقصد، محبت مدینہ، معاشرے کی تبدیلی اور دعوت اسلامی، اور ہم کیوں نہیں بدلتے پر سنتوں بھرے بیانات ہوئے۔ মনে রাখবেন প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আলে বায়াতকে ভালোবাসা, নবীর আওলাদদেরকে ভালোবাসা এটা ঈমানের অপরিহার্য। আমি আপনি যতক্ষণ কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করব, অর্থ দিয়ে, মেধা দিয়ে, শ্রম দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, অনেক ধরনের তো হতে পারে, আল্লাহ ততক্ষণ আমাকে আপনাকে সাহায্য করবে। نماز جمعہ سمیت تمام نمازیں باجماعت ادا کی گئیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز۔ اور شرکاء اجتماع نے سنتیں اور آداب سیکھنے کے دینی حلقوں میں بھی شرکت کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا آپ کو یاد ہوگا رضا بھائی، ہمارا ایک پروگرام تھا جن دنوں میں لاک ڈاؤن تھا، تو اس وقت امیر السنت نگران شورا عبدالحبیب بھائی یہ لوگ دلوں کی راحت ایک پروگرام کرتے تھے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ امیر السنت سے ویسے گفتگو یا عام طور پر مدنی مذاکرے میں سوال جواب فقہی سوالات ہوتے ہیں، لیکن اس میں یوں سمجھے کہ واقعات اور ایسی گفتگو جو ہے وہ ہوا کرتی تھی، اور اس کو الحمدللہ مختلف سیگمنٹس وغیرہ بھی تیار کرتے تھے، تو لوگ الحمدللہ وہاں سے بھی چیزیں جو ہے وہ اپنا تلاش کر کے اس سلسلے کے لیے جو ہے وہ اپنا ہمیں سینڈ کرتے ہیں۔ ایک امیر عبدالحبیب بھائی کو ایک تصویر دکھائی نگران شورا نے اور ان سے کچھ پوچھا، پھر امیر سنت سے گفتگو بڑی، یعنی آپ سمجھیں کہ چہرے پہ آپ کے مسکراہٹیں جو ہے وہ اپنا بکھیرنے والی یہ گفتگو ہے، اور پھر یہ تینوں شخصیات کی جو آپس میں محبت ہے الحمدللہ مطلب دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ سلسلہ تو دلوں کی راحت بھی تھا، دلوں کی ڈھارس بھی تھا، امیدوں کی کرن بھی تھا، یوں کہیں کہ مرجھائے ہوئوں کے لیے ایک مطلب کھلتے مسکراتے چہروں کی وجہ بھی تھا۔ کیا بات ہے، بے شک۔ آئیے دیکھتے ہیں جو ہم آپ کو منظر دکھائیں گے سفر مدینہ کے تعلق سے، اس میں عبدالحبیب بھائی سے ہم کچھ سوالات کریں گے، اور عبدالحبیب بھائی کو انہوں نے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے، کدھر ہے، اور بات کیا تھی، کیا ہو رہی تھی، سب کچھ ان کو بتانا ہے۔ پہلے دکھاتے ہیں، آپ عبدالحبیب بھائی ذرا غور سے دیکھیے گا انشاءاللہ۔ آپ کو پہلے ہم کچھ تصاویر کے ذریعے، امیجز کے ذریعے انشاءاللہ ہم ریکال کریں گے، آپ یاد کریں کون سی جگہ ہے۔ جی دکھائیے۔ گاڑی ہے، روڈ ہے، ٹریفک ہے، میں تو پہنچ گیا ہوں۔ ہے کہاں پہنچ گیا؟ کیونکہ اس لیے پہنچ گیا ہوں کہ میں بیک مرر میں نظر آ رہا ہوں۔ آپ کس میں نظر آ رہے ہیں؟ بیک مرر میں جو گاڑی کا چھوٹا سا شیشہ ہے اس میں نظر آ رہا ہوں۔ اچھا، اور اس کا مطلب گاڑی میں ڈرائیو کر رہا ہوں، اور میں گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں تو میرے ساتھ امیر اہل سنت، یہ میری زندگی کا یادگار سفر تھا کہ مجھے امیر اہل سنت کو ڈرائیو کر کے ایک جگہ لے جانے کی سعادت ملی۔ اور مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ اس وقت آپ کس شہر میں؟ ہم مکہ شریف میں ہیں۔ مکہ شریف میں ہیں، اور ہم مکہ شریف کے بارے میں ہی کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ مکہ شریف کے فضائل پر ہی غالباً کچھ بات چیت ہو رہی ہے۔ اب باقی دیکھتے ہیں یادداشت پوری ہے کہ نہیں۔ دیکھیں امیر اہل سنت ہے نا ساتھ، سبحان اللہ۔ اچھا، آپ اس جگہ پہلے ہی چلے گئے تھے؟
जहाँ हम आ रहे हैं ना, आप वहाँ पहले नहीं पूछा, वही बता दिया। वही बता देता हूँ ना। अब आप याददाश्त इम्तिहान वाली बात कर दी थी, चैलेंज दे दिया था ना आपने। क्या बात। जाने चल का कोई चैनल है? नहीं चाह वाला नहीं, ऐसा नहीं है। ये पहले चले गए थे ना, आओ तो पहला झेल थी उन घणी चीजें में ना, निगरानी शुरा पहला लिया नहीं तकड़ी वारी में ना, मुझे तो घड़ा ही पचे वाकिया तो ये भी क्या पचे काउंटर अचड़ो ना। तो ये तो माशाल्लाह मदनी काम के लिए गए थे, आपकी वहाँ पर हाजिरी थी और मुलाकात भी थी और कुछ आपके मदनी फूल थे, तो ये पहले गए थे और फिर हम पीछे पहुँचे थे। तो ये बड़ा यादगार सफ़र था। तो गाड़ी, आइए देखिए क्या था। या सैयदी इस वक्त हम कहाँ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम मक्का मुकर्रमा ज़ादा अल्लाह शरफ़ व ताज़ीम में है। मक्का मुकर्रमा में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तैयबा के कितने साल गुजारे? 53 साल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 53 इयर्स। माशाअल्लाह। तो इस शहर के हवाले से हमारी क्या मतलब कैफियत और मोहब्बतें होनी चाहिए? यकीनन मदीने पाक का बड़ा मर्तबा है। मक्का पाक के बारे में आप क्या फरमा रहे हैं? मक्का मुकर्रमा ज़ादा अल्लाह शरफ़ व ताज़ीमा को सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हयात ज़ाहिरी में 53 साल 53 साल वो नवाजा है। और ये अल्लाह का शहर है, यहाँ काबा मुशर्रफा है, यहाँ एक नेकी की लाख नेकियाँ हैं और एक गुनाह के लाख गुनाह भी है। बहरहाल ये कि ये कबूलियत वाला शहर है, कदम कदम पर दुआ की कबूलियत है यहाँ। और यहाँ की हवाओं ने, फजाओं ने, पहाड़ों ने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जलवे देखे हैं और जुल्फों के बोसे लिए कहना चाहिए। यहाँ की हवाओं ने झूम झूम कर गेसुए मुस्तफ़ा को चूमा है। इसकी अपनी शान है। और मदीना पाक उसका भी अपना मकाम है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो वहाँ है ही तशरीफ फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मदीने में जैसे यहाँ एक गुनाह का लाख गुनाह है ना, तो मदीने शरीफ में एक नेकी 50,000 है। ठीक है। मगर एक गुनाह का एक ही गुनाह है। तो यूं मतलब और बहरहाल ये कि वो आला हज़रत फरमाते ना, जो पी के पास है वो सुहागन कंवर की है। सरकार वहाँ तशरीफ फरमाए। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से प्यारा है कि रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा, मदीना इसलिए अत्तार जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। ये वीडियो शायद अमीर सुन्नत आप भी किसी मकाम पर तशरीफ़ ले जा रहे थे इनके साथ, वो मदनी मशवरे में जा रहे थे। हाँ, मैं पहले ही वहाँ पर हाजिर हो चुका था। जी। तो अब ये कि अब्दुल हबीब भाई आपको लेकर आ रहे थे और गाड़ी चला रहे थे। किसी जगह पर गाड़ी ट्रैफिक में हो ना तो कोफ्त होती है कि यार जल्दी सफ़र पूरा हो जाए। ये तो ऐसा सफ़र थे कि जी चाहता था कि थोड़ा और लंबा हो जाए, थोड़ी और टाइम मिल जाए, मुर्शिद साथ बैठे हों और इतनी प्यारी बातें हो रही हों। तो क्या बात है, मक्के मदीने की गलियाँ हों। अल्लाह ये सफ़र बार बार नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। यानी आप ये देखेंगे, मैं सही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब मैं ख़ुद भी इसको जब चेक करने के लिए, तो यानी चेहरों पर जो है ना वो मुस्कुराहट वाली जो है वो गुफ्तगू, और वैसे उमूमी तौर पर जैसे गुफ्तगू होती है फ़िक़ी मसाइल, अमीर सुन्नत जो मसाइल बयान करते हैं शरई, तो ज़ाहिर बात है कि एक सीरियसनेस जो है वो अपना। लेकिन इसमें चूँकि ये वो दौर था कि लोग बेचारे घरों के अंदर गम में मुब्तला थे, काम वगैरह बंद था, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के लिए ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह किया गया था। और यही सारी चीज़ें जो है वो अपना आपको दिखाते हैं। आइए जो है वो आपको एक कलाम जो है वो सुनाते हैं, और वक़ार भाई ने जो है वो अपना पढ़ा था, खुशबू है दो आलम में तेरी। कुल
से बयां तेरे औसाफ़े हमीदा किस मुँह से बयां तेरे औसाफ़े हमीदा सीरत है तेरी जो हरे सीरत है तेरी जो हरे रोशन तेरे जलवों से जहाँ दिलो दिला रोशन तेरे जलवों से जहाँ दिलो दिदा जहाने दिलो दीदा रोशन तेरे जलवों से जहाने दिलो दीदा। माशा अल्लाह माशा अल्लाह। चलें जी, एक रज़ा भाई जो है की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, वैसे तो स्क्रीन वाला वो दूसरा भी है तो दिखा दें मसला है, कर लेना। हाँ पहुँचा दिया आपने, वहाँ भी पहुँचा देंगे, आप भी चलें जी, पहुँचा देंगे। माशाअल्लाह क्या बात है। रज़ा भाई तैयार हो गए, आइए दिखाते। क्या पता पहले मैं पहुँचा दें। जी जी चलें जी, इसमें आज हम चेक कर लेते हैं। नून है, बताएं भाई इनको। नून है, बिल्कुल है। अरे वाह, देखें जी, दो अल्लाह। एक साथ, क्या बात है। ओहो हो। मीम, अल्लाह। अच्छा, वाह जी वाह। देखो ये दो वर्ड है या एक वर्ड मिला के यूँ है, यानी कि एक है या दो ऊपर नीचे के? दोनों अलग अलग वर्ड है, लेकिन ये आमतौर पर मिला के ही पढ़े जाते हैं। हाँ सही है। यानी इनके दरमियान वाव नहीं है, ये हैं दो अलग अलग लफ्ज़, लेकिन इस्तेमाल आम तौर पर जब भी किया जाता है ना, तो ये दोनों लफ्ज़ एक साथ ही बोले जाते हैं। अच्छा जी, अपना सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। क्या बात है, यानी आपने दो लगवाई के लफ्ज़ लगवाए हैं और दोनों ही जी सही। अलिफ, हाँ अब कर गए ना, अब हालांकि इसमें सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जे, ऐसा नहीं करो यार, अब आप समझ रहे हो कि इसमें भी वो होगा। कुछ और सोच रहा था। अच्छा कुछ और सोचा था, बताओ क्या सोचा था आपने, क्या लफ्ज़ सोचा था? चलें जी, मीम मैं तो ते तो नहीं लगवाया ना? हैं? तो ये लगवाया था ते? हाँ, तो वाला नहीं नहीं, तो हाँ तो नहीं लगाया वो भी ना, नहीं लगाया। ना वो लगवाया ना ते लगाया। अच्छा। ना ही लगवाते तो नहीं लगवाते तो इसका मतलब कि है ही नहीं वो। ठीक है,
اچھا ماشاءاللہ میاں چنو سے جو ہے وہ لفظ مکمل آ گیا. ہے کیا ویسے بتانا کیا لفظ ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد بتا دیتا ہوں. چلیں تھوڑی دیر کے بعد بتا دیجیے گا. جی صلی اللہ علیہ محمد. بے اچھا یہ آپ بتا دیجیے. میں عرض کروں کل ذہنی آزمائش میں نا جو مکمل کرنے والا لفظ تھا نا اس میں سے لیا آپ نے یہ؟ ہاں وہیں سے لیا ہے. اور وہ میں نے دیکھا ہے. چلو یہ فرشتوں سے متعلق ہے. اب پہنچیں گے. فرشتوں کے نام ہے؟ ہاں یہی جو ہے وہ اپنا آپ. اچھا صحیح ہے. کاف ہے کاف رے. واہ ٹھیک ہے. میں صحیح بولا تھا آپ کو. یہ لفظ استعمال دونوں ہوتے ہیں لیکن واو کے بغیر, لیکن دو الگ الگ. ماشاءاللہ. آئیے جو ہے وہ آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں. ایک حمد پڑھی گئی تھی ذہنی آزمائش میں عربی کے اندر جو ہے وہ, آئیے وہ آپ کو سناتے ہیں. حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 املا قلبی بالیقین اللہ اللہ ثبتنی علی هذا الدین اللہ اللہ واغفر لی والمسلمین اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ 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 نور محمد صلی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 the Almighty اللہ اللہ protect me and guide me Allah Allah through your love and mercy Allah Allah تنہا کے Allah Allah بادشاہوں کے Allah Allah مہربانوں کے Allah اللہ تنہا کون ہے اللہ اللہ بادشاہ کون ہے اللہ اللہ مہربان کون ہے اللہ اللہ راز دل جانے ہوں اللہ اللہ حال سب جانے ہوں اللہ اللہ غریب توبہ کرے قبول اللہ اللہ راز دل کے جانے وہ اللہ اللہ اور حال بھی پہچانے وہ اللہ اللہ پھر توبہ مانے وہ اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما فی قلبی غیر اللہ اللہ نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ. ماشاء اللہ. آئیے آپ کو ایک دارالفتہ اہل سنت کا ایک کلپ سناتے ہیں. عام طور پر بے دلہ ہاتھ بالٹی وغیرہ کے اندر چلا جاتا ہے تو شرعی حکم اس پانی کا کیا ہے؟ آئیے. گھروں میں بڑے ڈرم یا بڑی بالٹی ہوتی ہے, اس میں اکثر بے دلہ ہاتھ پڑ جاتا ہے, تو اس میں کتنا پانی بہائیں گے کہ وہ پاک ہو جائے؟ اور نیز یہ بھی بتا دے کہ بعض اوقات غسل فرض بھی ہوتا ہے, اس صورت میں کیا کرے بندہ؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. جی بے دھلا ہاتھ پڑنے سے جو پانی ہے بالٹی کے اندر وہ ناپاک نہیں ہوگا, وہ پانی مستعمل ہو جائے گا. تو پانی اگر مستعمل ہو جائے تو پھر یعنی استعمال شدہ ہو جائے تو پھر اس کو غیر مستعمل کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس میں اتنا ہی پانی یا اس سے زیادہ پانی مزید ملا دیا جائے
تو وہ پانی پھر دوبارہ سے قابل استعمال ہو جائے گا، یا پھر اس میں آپ نل وغیرہ کھول دیں اور پانی بہنا شروع ہو جائے تو پھر اس صورت میں وہ پانی غیر مستعمل ہو جائے گا، اس کو دوبارہ آپ استعمال کر سکیں گے۔ اور غسل کرنا ہے آپ نے تو ظاہر ہے کہ اس میں آج کل تو گھروں کے اندر جو ہے وہ مگ وغیرہ موجود ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے بآسانی بالٹی سے پانی نکالا جا سکتا ہے، تو آپ وہ پانی اس سے نکالیں اور اس سے غسل کر سکتے ہیں۔ اور اگر واقعی وہاں پہ جھکانے کے لیے پانی نکالنے کے لیے مگ وغیرہ نہیں ہے کوئی چیز اور بالٹی کو آپ جھکا بھی نہیں سکتے، ایسی صورتحال کم ہوتی ہے، تو پھر اس کی صورت لکھی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے آپ انگلیوں سے انگلیاں ملائیں گے، تھوڑا سا پانی نکال کے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے تو اب وہ پانی جو لگے گا آپ کے ہاتھوں سے تو وہ آپ کے حدث کو دور کر دے گا، یعنی آپ کے جو غسل ہونا ہے آپ کے اوپر فرض یا بے وضو ہیں آپ، اب اتنا حصہ آپ کا یہ پاک ہو گیا، طہارت اس میں حاصل ہو گئی، اب اتنے حصے کو آپ اس بالٹی میں ہاتھ ڈال کے پانی اس میں سے نکال سکتے ہیں۔ یعنی یہ مسئلہ لوگوں کو بالخصوص سردیوں میں تو پیش آتا ہے، بڑی مشکل سے پانی جو ہے وہ گرم کیا اور یہی پانی اگر مستعمل کر بیٹھے استعمال کر لیا، اس کی پوری احتیاط کریں، مگ وغیرہ یہ لے کے پہلے اپنے ہاتھوں کو، تو کیا ہونا چاہیے کہ بالٹی ٹپ میں پانی ہے تو اب مگ میں پانی مگ میں موجود ہے سب کچھ، تو پہلے اپنے ہاتھوں کو کتنے ہاتھوں تک؟ دونوں ہاتھوں کو دھو لیں، جتنا ہاتھ اندر ڈالنا ہے، کلائیوں سے یہ پونچے جو ہوتے ہیں یہاں تک دھو لے بندہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہاتھ ڈالنے کی اس کو اجازت ہو جائے گی، لیکن جب مگ موجود ہے تو پھر اس کی کوئی حاجت پڑتی نہیں ہے۔ صحیح، لیکن اس میں بھی ڈائریکٹ نکالنے مگ سے آپ کا ہاتھ کیوں لگے گا اس کے اوپر؟ صحیح، یعنی احتیاط کریں، یا پھر اپنے شروع میں یہ دھو لیں اور اس میں کر کے بعد پھر آپ اس کے اندر مگ سے نہاتے رہیں۔ ماشاءاللہ۔ زمین کیا کہتی ہے جب بندہ اس پر گناہ کرتا ہے؟ ذہنی آزمائش کے اندر ایک سوال ہوا تھا، اس کا سوال جواب اس کا فرمائش ہے، چھوٹا سا کلپ ہے وہ دکھاتے ہیں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین اس سے کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے، اے بے وفا، مجھے اس لیے پیدا کیا گیا کہ مجھ پر اللہ پاک کی عبادت کی جائے، نہ کہ تو میرے سر پر گناہوں کا بوجھ رکھے۔ میں وہ خاک ہوں کہ جس سے انبیاء، اولیاء، اقطاب، ابطال پیدا ہوئے، اور تو میرے چہرہ پر اپنے گناہوں کا بوجھ رکھتا ہے۔ اے بے ادب، جب تو میرے اندر مر کر آئے گا تو میں تجھے ظلم و ستم کا ضرور مزہ چکھاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ زمین گناہ گار کو کس طرح جھنجھوڑتی ہے؟ جناب جواب تو آپ کا درست ہو گیا ہے، مگر آپ کی بھی اگر مادری زبان میں اس کا جواب ہو جائے، آپ ویسے پنجابی بولتے ہیں، کون سی زبان بولتے ہیں؟ اگر یہی جواب پنجابی میں دے دیں، دے پائیں گے؟ چلے دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدوں بندہ گناہ کردا ہے تو زمین انہوں کہندی ہے کہ اے بے وفا، مینوں اس لیے پیدا کیتا گیا ہے کہ میرے اتنے اللہ پاک دی عبادت کیتی جاوے، لیکن تو میرے چہرے اتنے اپنے گناہاں بڑا وہ بوجھ رکھنا ہے۔ جد تو میرے اندر آویں گا تو میں تینوں اس ظلم و ستم دا ضرور مزہ چکھاواں گی۔ کی بات غور کریں کہ زمین جو ہے نا وہ گناہ گار سے کہہ رہی ہے کہ خدا کا خوف کر، میرے اوپر گناہ کر رہا ہے، حالانکہ مجھ سے جو ہے وہ انبیاء، اولیاء، کتب اور ابدال پیدا ہوئے ہیں، اور تو اسی پر گناہ کر رہا ہے اور گناہوں بھرے قدم رکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، اب آپ قرآن اندازی کا وقت ہے اور پھر سوال جو ہے وہ آپ سے کریں گے، تو دکھائیں جی اسکرین پر قرآن اندازی کے لیے جو نام چلتے ہیں۔ انشاءاللہ پہلی قرآن اندازی جو ہے وہ تبرکات کے لیے ہوگی، یعنی جن کا جواب نام اس میں نکلے گا تو ان کو تبرکات جو ہے وہ اپنا پیش کیے جاتے ہیں، اور دوسری قرآن اندازی ان لوگوں کے درمیان ہوتی ہے کہ جن کا نام نکلتا ہے تو ماہنامہ فیضان مدینہ کے جو گزشتہ سال کے جو 12 نسخے ہیں تو وہ جو ہے وہ ایک ساتھ الحمدللہ ان کو ڈیلیور کیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ان خوش نصیبوں کے نام ہیں جنہوں نے ہمارے سلسلے میں جو ہے وہ صحیح جوابات دیے تھے۔ مدینہ جمیل احمد میر پور خاص سے، ماشاءاللہ، یہ ہو گئی پہلی قرآن اندازی۔ اب دوسری قرآن اندازی بھی ساتھ میں جو ہے وہ کرتے ہیں، اور یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے سوال کریں گے۔ یہ نام جو ہے وہ چل رہے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے سلسلے میں جتنے بھی لوگ صحیح جواب دیتے ہیں، جو ہم تک موصول ہو جاتے ہیں نام، یہ ان تمام کے درمیان جو ہے وہ قرآن اندازی کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ اسکرول ہو رہا ہوتا ہے تو بہت تیزی سے تو یہ سب کے نام جو ہے وہ اپنا الحمدللہ یہ چل جاتے ہیں۔ مدینہ محمد مدثر خواجہ، حالہ
یہ شہر سندھ کا ہے، وہاں سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آج کی 2 قرآن اندازیاں ہو گئی. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں والی گانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل